نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم إنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو ایک کامل اور مکمل کمپلیٹ اور پرفیکٹ دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دین بہت خوبصورت اور بہت پیارا دین ہے. یہ دین مکمل دین ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک ضابطہ ہے، اور ہماری نجات کے لیے اللہ نے دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بتلائے اور وہ راستے دکھلائے کہ جن پر چل کر دنیا کے کروڑوں انسان کامیاب ہوئے، اور امت کی جو آج کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور امت کا سفینہ جو آج غرق ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، اس غرق ہوتی ہوئی کشتی اور ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ اور پوری انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں اور سوسائٹی میں اور جس ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں ساری برائیاں عام ہیں. شراب کی برائی ہے، بدکاری کی برائی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے. اخلاق کا اس قوم کو اور اس زمانے میں دور دور تک کوئی پتہ نہیں. اخلاق کی قدریں پامال ہو چکی ہیں، یعنی انسانیت کا مقام، انسانیت اپنا مقام کھو چکی ہے. ایسے میں ضرورت تھی ایک مرد کامل کی، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ایک کامل انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ یعنی انسان کو آخری نبی بنایا، اور انبیاء انسانوں میں سے جو بنائے اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانوں کو دکھلایا جائے کہ یہ بھی انسان ہیں، لیکن یہ کامل انسان ہیں، اور تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے اور سکسیس ہونا ہے، سکسیس تمہیں پانا ہے، تو انہی کے طریقے پر چل کر تمہیں سکسیس اور کامیابی ملے گی. اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام بازار میں چل رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، تو مکہ کے کفار یہ کہہ رہے ہیں یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے. یعنی کھانا کھانا اور اپنی بشری تقاضوں کو پورا کرنا، اور بازار میں جا کر تجارت کرنا، اور بازار میں نکل کر اپنی ضروریات زندگی کا سامان خریدنا اور بیچنا،
یہ نبوت کے اور ولایت کے اور انسانیت کے اگینسٹ اور منافی نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو کمال انسانیت اور کمال ولایت ہے کہ آدمی کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر کسی ایسے آدمی کو نبی بنا دیا جاتا اور کسی ایسے فرشتے کو یا مخلوق کو نبی بنایا جاتا کہ جس کے پاس نہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی، نہ بازاروں کی ضرورت ہوتی، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی، لیکن نبی کو ایک کامل زندگی دی جا رہی ہے، کمپلیٹ لائف دی جا رہی ہے، جس میں شادی بیاہ بھی ہے، اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اولادوں کا انتقال بھی ہو رہا ہے، اولاد کی ولادت پر خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش عار اور باعث شرم نہیں ہے، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ اور بیٹیوں کے نکاح کہاں کرنے یہ بھی حضور بتا رہے ہیں، اور بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بھی حضور بتا رہے ہیں، یعنی گویا کہ انسانیت کو زندگی جینے کا اور گزارنے کا اور پوری اپنی زندگی کو سنوارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیسا نمونہ ہے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے کامل نمونہ نہیں بنایا۔ آج ہماری زندگی منتشر پڑی ہے، بکھری ہوئی پڑی ہے، اور پوری کی پوری انسانیت جو آج پریشان ہے، پوری انسانیت کی نجات کا واحد راستہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں رکھا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا اور آپ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور حضور کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھا گیا۔ آپ کی جوانی جو بتائی گئی وہ پاکیزہ جوانی ہے، اور کیسی جوانی ہے؟ روایات میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور جب آپ چلتے تھے مکے کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں، پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا، آپ کی نگاہیں جھکی ہوتی تھی، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، کسی پر کوئی غلط نگاہ کبھی حضور پر نور نے نہیں ڈالی، اور کسی نے یہ الزام بھی اللہ کے رسول پر نہیں لگایا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں یہ نقص ہے اور آپ نے یہ کیا۔ اتنی پاکیزہ اور شفاف جوانی اور زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ہے۔ آج ہمارے پاس دو آئیڈیالوجیز ہیں اور دو نظریات ہیں اس دنیا میں۔ آج جو جنگ چل رہی ہے نا، وہ نظریات کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کمپلیٹ رول ماڈل تسلیم کریں اور حضور کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کریں کہ اسی میں کامیابی ملے گی۔ ایک فکر اور ایک آئیڈیالوجی اور ایک نظریہ تو یہ ہے۔ دوسرا نظریہ اہل باطل کا ہے، یہود کا ہے، ہنود کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی، جیسا کھانا کھانا ہے کھائیں، شراب پینی ہے پیئیں، جیسے کپڑے پہننے ہیں پہنیں، جیسے بال رکھنے ہیں رکھیں، جیسی بولی بولنی ہے بولیں۔ لیکن یہاں جب آپ یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، یعنی میں نے اور آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لاسٹ پروفٹ اور نجات دہندہ ہیں اور آخری میسنجر ہیں، اور آپ ہی کے طریقے میں مجھے اور آپ کو کامیابی ملے گی اور ساری انسانیت کو کامیابی ملے گی۔ جب میں نے اور آپ نے یہ تسلیم کر لیا اور مان لیا
اب حضور کے طریقے سے ایک انچ ہٹ کر بھی مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ آج دیکھیں نا، کلچر کی اور شریعت کی دو آئیڈیالوجیز بن چکی ہیں، دو نظریات ہیں۔ ہمارے یہاں کلچر کو ترجیح دی جاتی ہے، پرائرٹی دی جاتی ہے، یعنی لباس ہم وہ پہنیں گے جو ہمارے کلچر کا حصہ ہو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کلچر بڑا نہیں ہے، کلچر کو چھوڑ دیا جائے گا جہاں پر محمد رسول اللہ کا طریقہ آئے گا۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان نوجوان کی شان نہیں ہے وہ ننگے سر گھومے، اور ننگے سر رہنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس پر سجتا نہیں، جچتا نہیں، تو بغیر ننگے سر رہ کر یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیسے ثابت کرے گا؟ آج تو دنیا بھر کی قومیں اپنے آپ کو اپنا مذہب بتانے پر تلی ہوئی ہیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اور مجھے معاف کریے گا، میں اور آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہ بتانے پر تلے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنے دین سے کمپرومائز کر لیا ہے۔ اچھا، کمپرومائز بھی میں نے اور آپ نے کس سے کیا؟ میں نے اور آپ نے کمپرومائز کیا ہے باضابطہ مغربی تہذیب سے اور ویسٹرن کلچر سے۔ کون سی تہذیب؟ محمد رسول اللہ جو تہذیب لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے۔ یہاں انسانیت کو جینے کا حق دیا گیا تھا، ماں کو ماں کا مقام دیا گیا تھا۔ امریکہ والوں سے پوچھئے، ان کے یہاں اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارے ابا کون ہے۔ یہاں وہاں پہلے اولاد ہوتی ہے، بعد میں شادیوں کا رواج ہے۔ حضور نے سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے پہلے نکاح کو عام قرار دیا اور عام کروایا ہے کہ نکاح، سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے اور بے نکاحوں کے نکاح کروائے جائیں۔ ہوگا کیا؟ سوسائٹی سے بے حیائی کا اور بدکرداری کا، فحاشی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اس کلچر کو چھوڑ کر اور یہ سوچا کہ نہیں، آپ فرما رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن میں اور آپ حضور کی اس لائی ہوئی شریعت سے آج تلے ہوئے اس بات پر اپنی منمانی کی وجہ سے نوجوان بچے بھی گناہوں میں لگیں، نوجوان بیٹیاں بھی گناہوں میں لگیں۔ آج پورے ملک میں جو ارتداد کے واقعات چل رہے ہیں اور ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ اولاد کی نکاح میں تاخیر ہے، اور اگر اولاد کی نکاح میں ماں باپ کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، یہ اسلامی کلچر کے اور اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو زیادہ دن بغیر وجہ کے طول دیتے رہیں کہ نہیں اب کریں گے تب کریں گے، اور نکاح کرنے میں بڑی تاخیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورتیں لگا رکھی ہیں، تو ہماری سب سے بڑی ضرورت اس دنیا اور آخرت میں حضور کی کامل اتباع ہے، اور نجات کا واحد راستہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی طریقے پر عمل کرنے میں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی طریقہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج جس لباس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سنت لباس کو، شریعت کے اس لباس کو، سنت سے قریب لباس کو، ہمارے حضرت اقدس نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک جگہ جانا تھا، تو وہاں راستے میں ہماری جو بس تھی وہ بس ہماری چھوٹ گئی اور ہم لیٹ ہو گئے۔ اب شام کا وقت تھا، میں نے سوچا میرا گاؤں یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور ہے، آخر میں اپنے گاؤں کیسے پہنچوں گا؟ آپ دیکھیں کہ سنت اور شریعت پر اللہ تعالیٰ نے چلنے میں کتنا رعب رکھا ہے۔ صحابہ نے جتنی جنگیں جیتی ہیں، تعداد اور اسباب یہ بات کی چیزیں ہیں،
پہلے حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو سنت و شریعت کا پابند بنایا تھا، تقوی سے اپنے دل کو منور کیا تھا اور حضور کی سیرت کو اپنے اندر بسایا تھا، جس کے نتیجے میں فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ اور میں اور آپ پوری دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے حضور کے مبارک طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے سمجھا اس لباس سے کیا ہوگا، اس داڑھی سے کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کے تمام طریقوں میں رعب رکھا ہے اور سنت کے ساتھ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، اور سنت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں آئے گی۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شام کا وقت ہو گیا، میں نے یہ خیال کیا کہ بھئی مجھے وہاں پہنچنا ہے، لہٰذا ایک بائک والے صاحب آ رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ کو یہ اس گاؤں میں پہنچا دیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی فلاں گاؤں چلو گے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی وہی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آئیے مولوی جی، حاجی جی بیٹھ جائیے۔ حضرت کہہ رہے ہیں میں نے وہی کرتا پجامہ، پتلون، ٹوپی اور داڑھی، یہی میرا لباس اور یہی شباہت۔ اس نے مجھے بٹھا لیا، اور وہ ایسا راستہ تھا کہ ڈاکو اس علاقے میں اس راستے پر لوٹا کرتے تھے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں اس کی گاڑی پر بیٹھا تو میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے نام بتایا، تو اس نے کہا میں ایک لالا ہوں اور ایک بنیا ہوں، آج میری وصولی کا دن تھا اور میں وصولی کر کے آ رہا ہوں۔ تو ہمارے حضرت نے پوچھا اچھا وصولی ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی۔ کہ کتنے کی؟ 18,000 کی۔ اور 20-30 سال پہلے 18,000 بڑی قیمت ہوتی تھی، اور گاؤں دیہات کے علاقے میں۔ تو حضرت نے کہا ایک بات بتائیں سچی سچی، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ راستہ ڈاکوؤں کا ہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں میں ڈاکوؤں سے ملا ہوا نہ ہوں اور آگے چل کر آپ کو لوٹ لیں؟ یا یہ کہ میرے ذریعے آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ کو مار دوں اور یہ سامان لے لوں اور آپ کے پیسے بھی ضبط کر لوں اور آپ کی گاڑی لے کر فرار ہو جاؤں؟ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ جس لباس کو اور جو چہرہ آپ نے بنا رکھا ہے، بات اصل میں یہ ہے اس لباس میں آپ تو کیا کوئی لباس والا اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اس سے بڑی بات کہی۔ اس نے یہ کہا کہ اصل میں بات یہ کہ اگر مجھے یقین ہے کہ ڈاکو لوٹنے بھی آ جائیں تو آپ جیسے بھلے آدمی کو دیکھ کر اور اس لباس اور داڑھی کو دیکھ کر وہ ہمیں لوٹیں گے بھی نہیں اور چھوڑ دیں گے، تو میں نے تو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے بٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے میں اور داڑھی میں اور اس کرتے پجامے میں بڑا رعب اور بڑی نورانیت اور بڑا اٹریکشن رکھا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ اسلامی لباس اور اسلامی اقدار اور روایات کے ہم پابند بنے، ہمارے پاس ایک کمپلیٹ دین موجود ہے، ادھورا نہیں۔ ہم نے دنیا کو راستے دکھلائے تھے، ترقی کے اور ڈیولپمنٹ کے راز میں نے اور آپ نے سکھلائے تھے، ہمارے بڑوں نے سکھلائے تھے، لیکن آج میں اور آپ بھیک مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس طریقہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ اور کون سے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ باطل کے طریقے پر۔ جن بیچاروں کو استنجا کرنا نہیں آتا، اب حضور نے کہا جب واش روم میں جاؤ، بیت الخلاء کے لیے جاؤ، سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ سائنسدان اور کئی ممالک میں وہاں جب واش روم میں لوگ جاتے ہیں تو سروں پر رکھنے کے لیے ایک پلاسٹک اور ایک پلاسٹک کی ہیٹ اور کیپ دی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان قضاء حاجات سے واش روم سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو کئی جراثیم اور بیکٹیریاز اڑتے ہیں جو اس کے سر پہ جاتے ہیں۔ چنانچہ 1400-1500 سال پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کو حکم دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اہل سائنس آج بڑی مشقت کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی تہذیب ہے ہمارے پاس، ایک مکمل 24 آورز کا 24 گھنٹے کا ایک شیڈیول موجود ہے۔ آپ سوئیں گے کب؟ عشاء کے بعد دیر تک جاگنا، بغیر فضول گوئی کے لیے، فضول کاموں کے لیے
شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور سائنس اور اہل سائنس کہہ رہے ہیں کہ رات میں دیر تک جاگنے والوں کو، بغیر وجہ جاگنے والوں کو بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، موٹاپا پکڑ لیتا ہے، شوگر ان کو لگ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کا مرض ان کو لگ جاتا ہے. اور فجر کے بعد تک دیر تک سوتے رہنے والوں کو سورج کی کرنیں نہیں ملتی ہیں اور ان کے بدن میں اور باڈی میں فلاں وٹامنز کم ہو جاتے ہیں. اہل سائنس بتا رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں رات کو جلدی سو. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور رات کو بلا وجہ فضول نہیں جاگتے تھے اور آپ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، گفتگو نہیں فرماتے تھے آپ، اللہ یہ کہ دینی تقاضے ہیں اور دینی ضروریات ہوں. ہماری مارکیٹیں رات کو دیر تک کھلی رہتی ہیں، صبح میں دیر سے کھلتی ہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اور ہم جب صبح صبح سو رہے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تو رسول اللہ کی سنت و شریعت کے خلاف ہے نا. سارے مغربی ممالک نے، تمام مغربی ممالک نے، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، برٹین ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، جس کا نام لیجئے، سب نے کیا کیا؟ اس طریقے کو اپنایا اور اس نظام اور مزاج کو اپنایا کہ رات میں 6-7 بجے ان کی دکانیں اور آفسیں ساری بند ہو جاتی ہیں. آوارہ قسم کے لوگ راتوں میں اور ڈسکو میں جاتے ہیں، لیکن پروفیشنل طبقہ اور آفیشیل ورک وہ سارے بند ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں راتوں میں الوؤں کی طرح جاگنے کا ہماری مسلمان قوم کو بڑی معذرت کے ساتھ عادت ہو گئی، اور ایسی بیماری لگ گئی ہمارے نوجوان بچوں کو. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں اپنی راتیں ضائع کر رہے ہیں، ان کے چہروں کے نور اڑ گئے، ان کے دلوں سے انوارات ختم ہو گئے، اور راتوں کی تنہائیوں نے ان کو گناہوں کی طرف مائل کر دیا. میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل دین ہے. اس دین کے اگینسٹ اور خلاف جا کر نہ ہماری تہذیب بچے گی، نہ صحت بچے گی، نہ خاندانی نظام بچے گا، نہ معاملات بنیں گے، نہ ہماری ترقی ہوگی. یہ بالکل اصولی بات ہے. کون سے نقشوں پر چل رہے ہیں؟ باطل نے ہمیں جو کھلایا کھا لیا، جو پہنایا پہن لیا. باطل نے کہا یہ بہت فری ہے اور بہت اس میں کمفرٹ فیل ہوتا ہے، لہٰذا لباس آپ یہ پہنے. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جس میں اعضاء اور انسان کے باڈی کے جو پارٹس ہیں اس کے نشیب و فراز وہ دکھے نہیں اور جھلکے نہیں. عورتوں نے مردوں کی طرح لباس پہنا، مردوں نے عورتوں کی طرح لباس پہنا، اور دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. وہ نقشے ہیں سب مٹا دینے کے قابل. ہمارے نوجوان نے کس کی روش اپنائی؟ کس کو فالو کیا؟ ناچنے گانے والوں کو فالو کیا. وہ بیچارے جو جانتے نہیں، جنہیں اسلام تک، جن کے پاس اسلام کی عظیم نعمت اور دولت نہیں پہنچی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس انسانیت کی لیڈرشپ کے لیے اور کمانڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن میں نے اور آپ نے غیروں کے طریقے اپنا کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ سب کنویں میں گرتے چلے گئے. اور بلکہ ہم اور آپ تیزی کے ساتھ، ہمارے نوجوان آج جہنم کی کھائی کی طرف جا رہے ہیں. میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. آج جن ممالک پر حالات آئے نا، اسلامی ملکوں پر، عراق پر، سیریا پر، فلسطین پر، اور میں نام لیتا جاؤں چچنیا، بوسنیا اور رشیا کے ممالک پر جہاں اسلام تھا، آپ جانتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر وہاں کا مسلمان پٹا، اور فرانس سے اسلام کو نکالا گیا اور اسپین کی مسجد قرطبہ خالی کروا دی گئی. وہاں کے لوگوں نے اسلامی تہذیب کو چھوڑا اور وہ کلچر اپنایا جو ان کو یہود نے دیا. شروع میں تو بڑا مزہ آیا اور بڑا اچھا لگا، لیکن بعد میں ذہنوں پر اس کلچر کا اور تہذیب کا اثر یہ ہوا کہ ذہن و فکر پر وہ تہذیب حاوی ہوتی گئی، اور ہمارا جوان
ان کی راتیں ان کی طرح جاگنے لگا، صبح ان کی طرح اٹھنے لگا، گناہ کر کے سونے لگا اور گناہ کر کے اٹھنے لگا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کے سٹیج سے ہمیں نیچے اتار دیا۔ نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، وہ نقشے ہیں سب مٹا دینے کے قابل۔ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا؟ اللہ سے ملانے کا طریقہ ہے، اور دنیا کے جتنے طریقے ہیں سب شیطان تک اور جہنم تک لے جانے کے طریقے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ بات بہت ہوش مندی کے ساتھ سمجھنی ہوگی۔ آج اہل باطل اس ملک میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی تہذیب اپنا لیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے محمد رسول اللہ، کچھ لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ یہود و نصارہ کی کچھ چیزوں کو اپنا لیں گے، کپڑے ان جیسے پہن لیں گے تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، اور انگریزی کے چند الفاظ بول لینے کے بعد یہ بھی آزاد اور بے فکرے ہو جائیں گے، اور ان سے انگریز اور یہود و نصارہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، جب تک کہ آپ ان کے پورے مذہب کی اور ملت کی پیروی نہ کر لیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کو لوٹ لیں، ہمارے کلچر کو ختم کرنے کی وجہ ہمارے ایمان کے لوٹنے کی سازش، خاندانی نظام کو مٹانے کی وجہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی پلاننگ، اور ہمارے اخلاق آج گرتے چلے گئے۔ ہمیں بولنے کی اور بات کرنے کا سلیقہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ بڑوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا تھا رہن سہن کا، اولادوں کو، بچوں کو اپنے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور بڑوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا طریقہ نہیں آتا۔ صرف ایک روش ہے جس پر میرا نوجوان اور میرے بڑے سارے چل پڑے، اور دنیا کمانے کی روش اور دنیا کمانے کی فکر، اور بقیہ تہذیب کو، اخلاق کو، حضور کی سیرت اور کردار کو میں نے اور آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ حال یہ تھا، اللہ کے رسول گزر رہے، آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ راوی کہتے ہیں سلم علی غلمان، آپ نے چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ یہ اخلاق سکھلائے جا رہے ہیں، ان بچوں کے اندر تہذیب کو ڈالا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سلام کا پیغام کیا ہے۔ بس میں یہ مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مکمل سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔